السلام علیکم، تھرڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری سورۃ البقرہ کی آیات سے جو ٹاپک بنتا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تھرڈ ایئر میں اسلامیات اختیاری میں ہم نے پڑھنی ہے اور آپ سب کے پاس موجود بھی ہے۔ طالبات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے لے کے 274 تک کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کی کتاب میں آپ کے پاس موجود بھی ہے اور اس کو آپ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اور یہ جو آیات جن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس سے جو ہمارا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے خود سے، اور جو ٹاپک ہے وہ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انفاق فی سبیل اللہ کا معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے بغیر کسی ذاتی دنیوی غرض و مفاد کے ان مصارف پر خرچ کرنا جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور جن پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر مسلمان پر اپنی حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ بعض صدقات ہیں، مثلا زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور نفلی صدقات بھی ہیں۔ مال کی محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اللہ کی محبت میں مال کی محبت کو قربان کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اس کے لیے خرچ کرنا یا ضرورت مندوں کو دینا ہی حقیقی نیکی ہے۔ یہ تو معنی مفہوم تھا۔ اب آگے انفاق فی سبیل اللہ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اقسام میں پہلا ہے فرض انفاق یعنی زکوٰۃ، اور دوسرا ہے واجب انفاق یعنی صدقہ فطر اور نذر وغیرہ۔ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جس کی ادائیگی کا حکم بدنی عبادت نماز کے قیام کے حکم کے ساتھ ہی دیا گیا۔ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، اس کی وصولی کا حکم دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے۔ زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور مستحق لوگوں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا واجب انفاق، صدقہ یعنی صدقہ فطر یا نذر وغیرہ۔ رمضان کے اختتام پر ہر شخص پر خواہ بالغ ہو یا نابالغ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک قریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ فطر ہوتا ہے، اور ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں ہی، اور جو اس کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذمہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس آیت میں صدقہ فطر کا حکم ہے۔ قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و ترغیب۔ اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کے معاشی نظام کی عمارت انفاق فی سبیل اللہ پر ہی کھڑی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق ہے۔ پھر فرمایا تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید آیات ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، جو آپ کو آسان لگے ان میں یاد کر لیجیے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ میں انسان کی اپنی ہی بھلائی ہے، اس سے پورے معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے ہی کرتے ہو۔ پھر فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص اپنے سرمایہ کو بند کر کے رکھ لے یا صرف ذاتی مفاد پر خرچ کرے تو معاشرہ اور قوم کی فلاح و بہبود کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی مالی قربانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کے لیے رسول اللہ کی اپیل پر اپنا سارا سرمایہ حاضر کر دیا، اور آپ نے جب ان سے پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول۔
اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو وعید۔ دراصل انسان کو اپنے مال سے حد درجہ محبت ہے، وہ اس مال کی محبت میں اس حد تک محو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اس لیے وہ ہر وقت مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن مجید نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا، دردناک کی سزا کی خوشخبری ان کو دے جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لوگ اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ جی، انفاق کے ایک مصارف ہیں، زکوٰۃ کے مصارف، نفلی صدقات کے مصارف۔ قرآن کے میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف بھی بتا دیے گئے ہیں۔ فرمایا، بے شک یہ صدقات فقیر و مسکینوں ان کے لیے ہیں جو صدقات کے کاموں پر مأمور ہیں، تالیف قلوب کے لیے اور قیدی کو چھڑوانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، یا اللہ کی راہ میں اور یا مسافر کی مدد کے لیے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات کے بھی مصارف ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں حج کریں، آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ بھی حج کرو تو بس والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو حکم نیکی کرو گے اللہ یقیناً اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تو تھے انفاق کے مصارف۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، ترجمے کو بھی اچھے سے یاد کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔